شخص جو اہل بیت سے جڑا ہے ان کا غلام سچا پکا بنا ہے تو اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، اس کو بہت رتبات حاصل ہوئے۔ یہ غلامان اہل بیت کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ صحابی اہل بیت بھی کہلاتے ہیں۔ بے شک بے شک میں اس میں ذکر کروں گا حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے، حالانکہ نماز جماعت سے ہوتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بے شک، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ پہلے پہنچے، لیکن ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اوقات بلکہ روزانہ آپ کا معمول تھا کہ آپ نماز قضا ہو جاتی تھی فجر کی نا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا وہاں پہ جو موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری روز لیٹ آتے ہیں نماز کے لیے اور نماز قضا کر دیتے ہیں یہ آپ کے پیچھے پڑھنے سے نا۔ تو اور یہ جو نا پہلے سیدہ پاک کے آپ کی صاحبزادی کے علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے یہاں آتے ہیں، اور لیٹ آنے کی یہ وجہ بھی نہیں کہ آپ بوڑھے ہوں یا وہ ہوں، بس صرف یہ وجہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ابو ذر غفاری تم بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابو ذر غفاری بے شک آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن سیدہ پاک کا جو در ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے مان ہے کہ میں سیدہ پاک کے در سے جب گزرتا ہوں پہلے حاضری دیتا ہوں، وہاں پہ جھکتا ہوں، وہاں جھکنے کے بعد پھر اپنی نماز ادا کرتا ہوں، تو یہ میرا یقین ہے کہ میری قضا بھی بے شک ادا ہو جاتی ہے اور قبولیت ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ سیدہ پاک کا در وہ در ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے حاضری دیتے ہیں، فرشتے سلام پیش کرتے ہیں بے شک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابو ذر تم نے صحیح کہا ہے کہ سیدہ پاک کا جو در ہے بے شک وہ بہت اعلیٰ ہے، اور یہ جو تم کرتے ہو اس عمل کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں یہی عمل کیا، اور اسی طرح دوسرے صحابی اہل بیت بے شک اور نبی صحابی رسول بے شک آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ایک واقعہ بتایا کہ آپ ایک دفعہ گئے مولا علی علیہ السلام سے کوئی کام تھا، گھر گئے ملنے کے لیے پوچھنے کے لیے، تو ادھر بی بی فضا جو کنیز ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی زینب کی تمام بیویوں کی بے شک، تو وہ باہر آتی ہیں دروازے پہ اور دروازے سے بولتی ہیں کون؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو مولا علی علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، کہیں رزق بانٹ رہے ہیں، کہیں علم دے رہے ہیں، تو کہیں اور دوسرے معاملات ہیں، تو آپ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہوتے ہیں، پھر راستے میں واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آگے آپ کو مولا علی علیہ السلام مل جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یا مولا کہ بی بی فضا کہہ رہی تھی کہ آپ آسمانوں پہ ہیں، تو آپ تو یہاں سے آ رہے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں سرکار، آپ فرماتے ہیں بے شک فضا صحیح کہہ رہی ہے، اور پھر وہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یا علی مولا علی علیہ السلام میں بھی آپ کا غلام ہوں بے شک، اور آپ کو سچے دل سے چاہتا ہوں بے شک، میری محبت میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ بی بی فضا کو یہ حاصل ہے کہ وہ آسمانوں تک اس کو رسائی ہے، وہ دیکھ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بی بی فضا ان پاک ہستیوں کا دیدار کرتی ہے جن کا صرف اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے بی بی فضا کو اللہ تعالیٰ نے وہ اہل نظر بنایا ہے، وہ نظر دی ہے کہ آپ ساتوں آسمانوں تک دیکھ سکتی ہیں، اور بے شک ہمارا دیدار کرنے والا، ہم سے محبت کرنے والے کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھی آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ بے شک اہل بیت سے محبت کرنے والے کو
صرف یہ دنیا محدود نہیں ہوتی، دنیا کی تو بلکہ اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی. اور جو بے شک مولا علی علیہ السلام سے سچا عشق کرتا ہے تو اس کے اندر خود بخود ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ دنیاوی خواہشات اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور میری دعا ہے بے شک مجھے وہ علم حاصل ہو کہ اور وہ چیزیں حاصل ہوں کہ آپ کے غلاموں میں شمار ہو جائے میرا. بے شک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضری قبول فرمائے.